أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على اللهم صل محمد على محمد وعلى وعلى آل محمد وعلى محمد. آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد حمید شما دوستان و عزیزان، بله آقا. منم مقدم متأخر شما دوستان و عزیزان بخیر. شب شما هم بخیر آقا. شب شما سلامت و انشاءاللہ ہمیشہ سالم و سر حال و پیروز و تندرست باشید دوستان. سلامت باشید ہمیشہ. بله دوستان، همان بله صدای من به همه شما دوستان میرسد. گل ناز فاطمه عرشی حسین اسمت فاطمه ایمان زهرا عالیه زهرا زینب دار آفرین زهرا نور معصومه نصرت سمرو صدای من میرسد دوستان؟ بله آقا. بله شبیه زینب طاهره صدای شما رو میشنیدم. بله میرسد. سلام آقا. بله و علیکم السلام. صائم بطول سما فاطمه رضوی و سنا فاطمه سندرانی و خانم تحسین بھلے فاطمی آگا بھلے آگا. صدای من میرسد. صائمه و سما فاطمه رضوی و تحسین فاطمه خانم بله آقا. بله 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 آقا. آقا. و خانم سندرانی و زینب دی. دوستان همان طوری که میدانیم ما بھلے امروز آگا. درس چندم میخوانیم؟ درس درس سوم سوم. میخوانیم. دقت کنید دوستان، درس سوم سریع شروع میکنیم. به وقتی امروز دیر شده همه شما دوستان معذرت میخواهم، عذرخواهی میکنم. دقت کنید دوستان، درس چندم؟ درس درس سوم. سوم. بله دوستان دقت کنید. ارزشمند 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 بله ارزشمند. بفرمایید همه شما دوستان حرف بزنید لطفاً. جتنا آپ ساتھ دیں گے اتنی جلدی ختم ہو جائے گا، ورنہ اگر آپ دیر کریں گے مرضی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، لیٹ ہوگا. جلدی جلدی ختم کر دوں گا میں کلاس، کیونکہ لیٹ ہو گیا آج. معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے. بھلے دقت کنید بھلے دوستان. آگا بھلے. قرآن یہ کتاب ارزشمند برائے ماست. بھلے قرآن یہ کتاب قرآن ارزشمند برای ماست. قرآن برائے ما یہ کتاب ارزشمند است. بھلے بھلے بفرمائید. بله دقت کنید. یعنی اصحاب جمع صحابی، اصحاب جمع صحابی. صحابی. دوستان حرف بزنید دوستان. تحسین فاطمه، سما فاطمه، بله آقا. گلناز فاطمه. دقت کنید اصحاب. بله بله نبی اکرم با اصحاب خود در مسجد نشسته بودند. نبی اکرم نبی اکرم در مسجد نشسته بودند. یا بگید بودند. چند تن از اصحاب پیامبر در مسجد نشسته بودند. چند تن چند از اصحاب پیغمبر در مسجد نشسته بودند. چند تن یعنی سم پیپل. چند تن کچھ لوگ. بھلے از اصحاب پیغمبر کے اصحاب میں سے کچھ لوگ در مسجد نشسته بودند. بھلے افراد زیادی. بله هوا وقتی بارانی شد افراد زیادی خیس شدند. وقتی هوا بارانی شد افراد زیادی خیس شدند. بسیار بله بسیاری از افراد. بله بالادست یعنی دوستان بالادست مقام بالایی. اونچی جگہ یا مقام والا. بالادست کہتے ہیں جیسے آبا یاسین بالادست ہستن. آسمان بالا یعنی میرے اوپر ہیں، اوپر ہیں جن کا عہدہ کسی سے اوپر ہوتا ہے. بله اس کو کہتے ہیں بالادست، اپر ہینڈ. بله بالادست بھی بولتے ہیں. یعنی آقا سرپرستی کہہ سکتے ہیں نا؟ نہیں سرپرست نہیں، جن کا عہدہ اونچا ہو، مقام اونچا ہو، بالادست. بله ہر ایک کا مثلا باپ بیٹے سے بالادست ہے. پیون چپراسی مالک سے مالک اس سے بالادست ہے. اونچی جگہ یا اونچے مقام والا، اونچے مقام یا اونچی جگہ والوں کو کہتے ہیں بالادست. بالادست کے معنی اوپر کے بھی ہیں. بالادست بالا اور دست اگر الگ الگ دیکھا جائے تو بالا یعنی اوپر، دست یعنی ہاتھ. بالادست یعنی جن کا ہاتھ اوپر ہے، یعنی نہیں جو اوپر ہے. برابر برابر
برابر در İslam برابر در İslam hiç kas berdigaran baladasti na darat baladasti hiç kas berdigar baladasti hame barabar hastan. در دین اسلام در همه دین اسلام همه ہمیں برابر برابر هستند. هیچ هستند کس بالادستی بردیگران نیستند. بالاد نیستند. برابر ہے Juda kardan bale juda kardan yani alag alag کردن bale. جدا اور کردن bale. بله لیکن مثلاً من سی بھائی خراب رہا سی بھائی صحیح جدا کرتا ہوں. منصب من بھائی سی بھائی خراب بھائی یہ جو صحیح جدا کر کر دیں. خشم خشم یعنی خشم غصہ غصہ من از خشم بله. خشم بله. خوشرویی ما باید با دیگران با خوشرویی رفتار کنیم. ما ما باید با دیگران با خوشرویی دیگران رفتار کنیم. با با خوشرویی خوشرویی با خوشرویی با خوشرویی بله. رفتار کنیم. خانم سندرانی و تحسین فاطمه صدا شما نمیشنوم. بھلے آگا من نہیں کھاؤں. مسکراتے ہوئے رہنمود بلے رہنمود ارزشمند پیامبر برای رہنمود ارزشمند یا بگی رہنمود های پیامبر برای همه ارزشمند است. رہنمود پیغمبر پیامبر برای من ارزشمند است. رہنمود یعنی رہنمائی ہدایت بلے عمل صالح بلے اسلام انسان ہارا برائی انجام عمل صالح فراہمی خواند. انسان ہارا برائے اعمال سلام صالح علیکم انسان صالح برائے برائے عمل برائے انجام دادن عمل صالح فراہمی خواند. برای انجام دادن عمل صالح فراہمی برا کنید. انجام فراخواندن یعنی بلانا فراخواندن یعنی بلانا پکارنا فراخواندن آگے کو بلانے کو بھی کہتے ہیں پکارنے کو بھی کہتے ہیں. بله وہ سید وہ آپ نے ترانہ سنا ہوگا نا سلام فرماندے اس میں سنا ہوگا سید علی بله آقا دہر وطن نوادی ہارا فراخواندے فراخواندن یعنی بلانا بلانا پکارنا. فضیلت فضیلت تقوا و عمل فضیلت تقوا و عمل صالح موجب و مایه فضیلت است. تقوا و عمل صالح موجب مایه فضیلت است. کہ مایه فضیلت است کہہ لیجیے موجب فضیلت است. موجب فضیلت است. بله تقوا و عمل صالح مایه عمل صالح است. تقوا و عمل صالح مایه و موجب فضیلت است. تقوا و عمل صالح فضیلت و برتری کا سبب ہے. مہربانانے مہربان یعنی آپ جانتے ہیں مہربان لیکن مہربانانے یعنی مہربانی کے ساتھ ہمراہ با مہربانی. ما باید با خودکان مہربانانے رفتار کنیم. ما باید خودکان مهربانانه رفتار با خودکان مہربانانے رفتار کنیم یعنی بچوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. نشاد نشاد یعنی نسل نسل خاندان نسل نسل قبیلہ خاندان بله آقا آقا نژاد نشاد نشاد بله هیچ نژادی مایه فضیلت نیست. هیچ آنچه که مایه فضیلت است تقوا و عمل صالح است. یعنی نجات مایه فضیلت نیست نسل فضیلت برتری کا سبب نہیں ہے. آنچه که مایه فضیلت است وہ کہ جو فضیلت کا سبب ہے تقوا و عمل صالح است. تقوا اور عمل جو آپ نے جملہ بنایا اس کا کیا ہیچ نژادی ہاں کوئی نسل هیچ رنگ و هیچ رنگ و نژاد هیچ رنگ و نژاد یہ کہیے رنگ و نژاد مایه فضیلت نیست.
جی آقا سمجھ میں آ گیا. رنگ نشاد مایہ فضیلت ہاں رنگ کس کے مطلب گورا کالا یہ رنگ جو یعنی ہے جی وہ رنگ اور نسل نسل کسی کی فضیلت کا سبب نہیں ہے. آنچ کے مایہ فضیلت تقوی و عمل صالح. عمل صالح. بلے متوجہ آقا شدید ہمیں یہ دوستان ہے نا. بلے بلے آقا. آقا بھلے آقا. زینب بھی تحسین فاطمہ ثنا فاطمہ سندرانی مصطفی فاطمہ بھلے آقا. میں صاحب مطهر بدر شبیہ زینب دوستان متوجہ شدید آفرین زہرا ہستی. بھلے آقا. بلے آقا بل خانم کیانی قسمت فاطمه عرشی حسین بلے آقا. بلے آقا. واجهہ نوشتی سلطان بلے آقا بھلے آقا نوشتم. بلے آقا نقطے دو تا نقطے میخانی درباری پسوند یعنی ملانا. نہ پسوند کے معنی ملانے کی بھول گئے آپ کو میں نے بتایا ورڈ کا آخری حصہ. بعد میں لگتا ہے جو بعد میں لگتا ہے ورڈ آسان ایک ہوتا ہے پیشوان پیشوان ایک ہوتا ہے پیشوان ایک ہوتا ہے پسوند. بند. پیشوان پسوان پیشوان پسوان متوجہ ہے سلطان یا نا. بلے بھلے آقا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض ورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں کچھ چیز استعمال ہوتی ہے جیسا آپ پڑھ چکے ہیں پہلے براؤدن بھلے آقا. مثلا بر رجتن میں بر ہے مثلا بھلے آقا. لیکن پسوان یعنی وہ پیشوان کہتے ہیں جو کسی کلمے کے شروع میں کوئی کلمہ استعمال چھوڑ کے جب استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پیشوان. اور جو باقی میں مل کے استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں پہ دانش مند یہ مند کلمے کے آخر میں چھوڑ رہا ہے نا اسے کہتے ہیں پسوان بعد میں ملنے والا. تو اس درس میں ہم جو نقطہ پڑھیں گے دو پسوان کے بارے میں پڑھیں گے ایک مان اور ایک دین. دانش مان مند. من کے معنی پتہ ہے کیا ہے. یہ من جس اسم کے شروع میں آتا ہے اسم کے شروع میں بعض اسم کے شروع میں بعض اسم کے آخر میں جو ہوتا ہے اور اس اسم کو صفت بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ صفت بنا صفت دیتا بنا ہے. دیتا ہے. بنا دیتا اور ہے. یہ من کیا معنی پیدا کرتا ہے؟ والا صاحب صاحب. مثلا دانشمند یعنی صاحب علم یعنی علم والا دانش والا. ارزشمند قیمت والا ارزشمند قیمت والا. قیمت والا. صاحب صاحب ارزش صاحب ارزش بھلے جی آقا. دولت مند. بھلے بلے ثروت ہنرمند مند. ہنرمند یعنی صاحب ہنر ہنر والا. سودمند دارائے فائدے فائدہ رکھنے والا فائدہ رکھنے والا. بھلے ثروت ثروت مند مند. دارائے ثروت والا دولت والا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو یہ من میں نے بلے آقا. اس لیے نیچے دو باتیں اردو میں لکھ دی ہیں فارسی میں سن لیجئے. بھلے پسوند مان در جملہ ہائی بالا بے معنی دارائے و صاحب است. بے معنی دارائے و و صاحب صاحب است. است. پسوند در آخر بعضی از اسمها می آید و آن را صفت می سازد. بعض اسم کے آخر میں آتا ہے اس کو اسم کو صفت بنا دیتا ہے. صفت بنا مثلا دیتے ہیں. دانش اور ارزش ایک اسم ہے نا. آپ کہیں گے دانشمند یعنی کتاب انسان دانشمند کتاب ارزشمند ہو گئی صفت. جی آقا. بلے آقا عرشی حسین عصمت فاطمہ خانم بن گئی صفت. ایمان زہرا بھلے آقا. جی تو آقا. بعض اسم کے آخر میں پسوند مند جڑتا ہے اور اس اسم کو صفت بنا دیتا ہے. اور یہ مند ان جملوں میں کس معنی میں دارائے صاحب دارائیے والا. صاحب. مثلا والا. دانشمند کسی کے دارائے علم و دانشت. ارزشمند چیزی یا کسی کے دارائے ارزشت. مثلا یہ بورڈ ارزشمند ہے تو ہم کہیں گے مثلا تختہ دارائے ارزش است. یعنی دارائے یا میں ارزشمند تختہ ارزشمند. ارزش اب صفت ہو جائے گا تختہ ارزشمند. انسان ہنرمند انسان ہنرمند. ہنر مند. متوجہ شدی دوستان یا نا. بھلے آقا. بلے متوجہ شدہ. تو یہ تھی پسوند دین پسوند دین. بعض سوندگی اسما کے آخر میں
कभी कभी पसवंदे दीन जुड़ता है और उस इसम को ये भी सिफत बना देता है, ये भी सिफत सिफत बना बना देता देता है। खश्मगीन, खश्म यानी खश्मगीन यानी गुस्सा, गुस्सा खश्मीन खश्म यानी गुस्सा, खश्मगीन गुस्से में, इंसान खश्मगीन गुस्सावर इंसान, इंसान गमगीन गमगीन, मुतवज्जो शुद्ध दोस्तान, भले खश्मगीन बेदाराश, बेदाराश बेसबब कारहाई बदहू, उसके वालिद उसके बुरे कामों की वजह से खश्मगीन गुस्सा हो गए। मन असफारे मरीज शुदन दोस्तान गमगीन शुदन, मुतवज्जो शुद्ध दोस्तान या ना। भले बस इस दर्ज में यही दो नुक्ते हैं, पसवंदे दीन और पसवंदे मंद, ये दोनों बाज इसके आखिर में आते हैं और और उनको सिफत बना देते देते हैं। मंद जो होता है वो साहिब और साहिब दाराई और के माना में होता है। मुतवज्जो शुदीद दूसरान या ना। भले आगा अलाम दिक्कत हुई दर से सेवगोम दर से चंदोम दर्से सेवम आंचे के दरिंदाज में आमोजीम, आंचे के दरिंदाज में खानी मतन बरतरी बे चीज, फजीलत किस चीज से है? निगाह कुल नुक्तेहा पसवंद ईमान पसवंद दीन, बीशतर बेदानीम अजान बिलाल, बीशतर बेदानीम अज़ान बिलाल, बरतरी बे चीज, पैगंबर गिरामी माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा चंदन असहाब, हमारे अजीज पैगंबर हमारे गिरामी पैगंबर असहाब में से कुछ लोगों के साथ दर मस्जिद निशस्ते बूदन, मस्जिद में बैठे थे। देखिए मैंने इतने एक छोटे से जुमले को कितने टुकड़े करके ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करने में आसानी हो जाती है। पहले हमारे पैगंबर गिरामी माँ, हमारे गिरामी और पैगंबर मोहतरम पैगंबर बा चंद तन असहाब, असहाब में से कुछ लोगों के साथ दर मस्जिद निशस्ते बूदन, मस्जिद में बैठे हुए थे, वह बाहम गुफ्तगू भी करदन, और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। पहले भले आगा, सलमान फारसी ये किया यारान पैगंबर, जनाब सलमान फारसी असहाब पैगंबर में से एक, असहाब पैगंबर यारान यानी असहाब, असहाब पैगंबर में से, असहाब पैगंबर में से एक वारिद मस्जिद शुद्ध, मस्जिद में दाखिल हुए। मुतवज्जो शुद्ध भले भले, बरतरी कहाँ, बरतरी बेचीज यानी ये मत कीजिएगा बरतरी बेचीज यानी बेचीजी, बरतरी बेचीज यानी बरतरी किस चीज से है? पैगंबर गिरामी माँ, हमारे अजीज पैगंबर गिरामी मोहतरम बा चंतन असहाब, असहाब में से कुछ लोगों के साथ दर मस्जिद निशस्ते बूदन, मस्जिद में बैठे थे, वो बाहम गुफ्तगू भी करदन, और आपस में हमेशा याद रखना दोस्तान, हमेशा याद शुमा बादशाह दर जुमले निगाह को नीचे फेलियास, उस फेल का तर्जुमा किया कीजिए। सलमान फारसी ये किया यारान पैगंबर, जनाब सलमान फारसी असहाब पैगंबर में से एक, यारान यानी असहाब, वारिद मस्जिद, मस्जिद में एंटर हुए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखुशरूई पूरा नज़्द खुद फराखान, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए यानी उन्हें आगे खुशनुई के बुलाया। साथ, मुस्कुराते चेहरे के साथ उनको अपने पास बुलाया, अपने पास, नज़्द खुद यानी अपने पास, इन अपने रफ्तारे मेहरबानान ये पैगंबर, पैगंबर की ये मेहरबानी भरे बर्ताव मुजीबे खश्म ये किया जफराशुद, अपराध में से एक के गुस्से का सबब, मुजीबे खश्म यानी गुस्से का सबब गुस्से का बन सबब। गए। आपका जनाब सलमान फारसी के साथ इतना मोहब्बत आमेज बर्ताव जी एक अफराद में से एक फर्द के सब गुस्से का सबब हो गए, बन गया। वकूफ और कहा, क्या कहा? सलमान अस मर्दों में फारस, सलमान फारस के लोगों में से हैं, वमा अरब हसीम और अब हम अरब हैं, नवाए तरजम माँ उन्हें हमारे मजमे में, व बाला दस्ते माँ हमारे से ऊपर बेनशीनत, वो नबायत बेनशीनत यानी उन्हें हमारे मजमे में हमसे ऊपर नहीं बैठना चाहिए, हमसे आगे या ऊपर नहीं बैठना चाहिए। बायत दरजाई पाइंतर अस्मा बेनशीना, उन्हें हमसे नीची जगह पर बैठना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? जी आगा। वाले मुजारे इल्तिज़ाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असफन आनमार नाराह शुद, नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मर्द की बात से नाराज हुए, गमगीन हुए।
وہ فرمودر فرمایا، نہیں ناراض بھی فرمایا، نہ چنینی نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، فارس بودن و یا عرب بودن مایہ برتری و بزرگی نیست، یہ فارسی ہونا یا عرب ہونا برتری اور برتری کا بزرگی کا سبب نہیں ہے، نہیں ہے، رنگ و نشاد موجب فضیلت نیست، رنگ اور نسل فضیلت اور برتری کا سبب نہیں ہے، آنچے نزد خدا مایہ برتری است جو کچھ، آنچے یعنی جو کچھ جو خدا کچھ کے نزدیک برتری کا سبب ہے تقوی ایمان ایمان و عمل صالح است، تقوی ایمان اور عمل صالح ہے۔ عمل صالح، خداوند در قرآن می فرماید، خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے گرامی ترین یہ شما، تم میں سے سب سے زیادہ گرامی اور عزیز نزد خدا، خدا کے نزدیک با تقوی ترین شما است، تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی تم میں سے سب سے زیادہ گرامی خدا کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ با توجہ ان رہنمود ارزشمند، اس ارزشمند قیمتی ہدایت کو توجہ میں رکھتے ہوئے ما مسلمانان ہم مسلمان خود را باہم برابر و برادر میدانی، ہم مسلمان اپنے آپ کو آپس میں برابر اور بھائی جانتے ہیں، وہ رنگ پوست یا زبان، وہ رنگ پوست یا زبان، اسکن کا کلر یا لینگویج مارا از یک دیگر جدا نمی کند، ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، زبان چاہے جو ہو، لینگویج چاہے جو ہو، اسکن کے کلر چاہے جو ہو، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا برابر اور ہمارا برادر ہے۔ متوجہ شدید دوستان، بلے آقا، خوب اینجا دقت کنید، مخالف ارزشمند، ارزش، مخالف ایمان، مخالف با تقوی، بی تقوی، مخالف برابر، نہ برابر، مخالف جدا کردن، وصل مخالف خشم، آرامش، آرامش، خشم یعنی غصہ، آرام یعنی سکون، خوشرو ترشرو اخمو، مخالف اخمو، مخالف خوشروئی ترشروئی اخمو، اخمو بودن، مخالف صالح، صالح نہ صالح، ناشالح، جدا مناسب، وارد شدن، خارج، مفتحا کے من توضیح دادم پسوند من و پسوندگی دانش یعنی کسی کے دارا علم و دانش است، ارزشمند یعنی چیزی یا کسی کے چیزی دارای یا ارزش کسی کی است، طرح ارزش است، ثروتمند اب آپ بتائیے ثروتمند کسی کے دارای ثروت است، دولت، دوم چیزی یا کسی کے سود دارای سود و فائدے است، ہنرمند کسی کے دارای ہنر است، ہنر است، مند در جملے ہائی بالا، مند اوپر کے جملوں میں بے معنی دارائی و صاحب است، پسوند مند در آخر بازی از اسم ہاں می آید و صفت می سازد، بعض اسما کے آخر میں آتا ہے اسے صفت بنا دیتا ہے۔ پسوندگین جلدی سے ختم کر رہا ہوں، خشمگین، غمگین، شرمگین، خشمگین یعنی عصبانی، عصابی، دوسرا پدرم به سبب کارهای بد او، میرے والد اس کے برے کاموں کی وجہ سے خشمگین شد، غمگین یعنی ناراحت، من از خبر مریض شدن دوستان غمگین شدم، من از خبر مریض شدن ایک دوستم، میں اپنے فرینڈ کے بیمار ہونے کی خبر سے غمگین ہو گیا، شرمگین یعنی خجالت زدہ، شرمندہ جو ہو جاتا ہے، احمد از کار بد برادرش شرمگین شد، احمد اپنے بھائی کے برے کام کی وجہ سے شرمندہ ہو، پسوندگین در آخر بازی از اسمامی آئے وہ صفت مثال ہے، فراگیر یعنی سیکھنے والوں، سیکھنے والوں، محترم سیکھنے والوں یعنی آپ سب سے کہہ رہے ہیں، شما نیز آپ بھی چند واضح کچھ کلمات کے با پسوند یہ مند و گین ترکیب شدیان، کچھ کلمات جو مند اور گین پسوند سے ترکیب پائے ہیں بے گوئید کہیے، اس کے علاوہ کسی کو یاد ہے؟ اس کے علاوہ سوچ کے آئیے گا اور کون سے ہیں کلمات کچھ آپ کے ذہن میں آئے، بیشتر بدانی جلدی سے پڑھ کے بات کو تمام کرتے ہیں، دقت کو نہیں، 5-7 منٹ بس۔ ہنگامی کے اذان بلال، ہنگامی کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہمراہ مسلمانان، جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ از مکے بے مدینے مہاجرت کردن، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، جس وقت
پس از مدت کوتاہی تھوڑی مدت کے بعد در این شہر اس شہر میں مسجدی یعنی ایک مسجد بنا کردن ایک مسجد بنائی وقتی کے ساختن مسجد تمام شد جس وقت مسجد کا بنانا تمام ہو گیا بے ان فکر افتادن اس سوچ میں پڑ گئے کہ برائے اعلام وقت نماز کے وقت کا اعلان کرنے کے لیے یا دعوت مردم برائے جمع شدن در مسجد یا لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کی دعوت دینے کے لیے چے کارکنان کیا کام کریں اس سوچ میں پڑ گئے کہ اگر مسجد میں کوئی اجتماع ہو یا کوئی وہ ہو لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے پکارنے کے لیے جمع کرنے کے لیے یا وقت کا نماز کا وقت اعلان کرنے کے لیے کیا کریں مسجد تو بن گئی آیا مانند مجوسی آتش روشن کنن کیا مجوسیوں کی طرح آگ جلا دیں جیسے ان کے ہاں جب کوئی پروگرام یا عبادت کا ٹائم ہوتا ہے آگ جلا دیتے ہیں یا ہم چون مسیحی زنگرا بے صدا دراورن یا عیسائیوں کی طرح گھنٹا بجائیں زنگرا بے صدا دراورن آواز میں اٹھ لے آئیں یعنی بجائیں گھنٹا بے صدا دراوردن یعنی بجانا یا عیسائیوں کی طرح ٹن ٹن بجتا ہے دیکھا ہے اپنے گرجا گھروں میں جی آقا ہاں بس اس سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں در چنین اوضاع و احوالی بود ان حالات میں یہ حالات تھے کہ جبرائیل امین از طرف پروردگار جناب جبرائیل علیہ السلام پروردگار کی طرف سے اذان را برائے پیامبر فرو فرستاد جی اذان کو نازل کیا اگر فروخ فرستاد کا کیا مطلب نیچے ہے؟ بھیجنا فرو فرستاد یعنی نیچے بھیجنا یعنی نازل کرنا اوزا اذان یعنی چی بولے بھلے اوزا چی معنی اوضاع داره یعنی احوال حالات انہی حالات میں جناب جبرائیل خدا کی طرف سے اذان نازل کی پیغمبر پر پیغمبر کے لیے نازل لے کے آئے نیچے بھیجا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے علی فرمود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا اذان رب بلال بیاموز اذان کو بلال کو سکھا دو سپس رسول خدا بھی بلال فرمود اس کے بعد رسول خدا نے بلال سے فرمایا در اوقات نماز پر بالائی مسجد برو اوقات نماز میں مسجد کے اوپر جاؤ وہ اذان بےگو یعنی جب بھی نماز کا وقت ہو یعنی اوپر جاؤ اذان کہو وہ نیز طبق دستور پیغمبر انہوں نے بھی پیغمبر کے حکم کے مطابق روزی چند مرتبے ایک دن میں کئی مرتبہ ندائے توحید را سرمیداد توحید کی آواز کو سرمیداد یعنی چلاتے تھے بلند کرتے تھے سردادن یعنی بلند کرنا توحید کی آواز کو بلند کرتے تھے اما چون زبان مادری او عربی نہ بود لیکن کیونکہ ان کی مادری زبان یعنی اصلی زبان جناب بلال کی عربی نہیں تھی نمی توانست بعضی از حروف را بخوبی ادا کناد وہ بعض حروف کو اچھے سے ادا نہیں کر سکتے تھے مثلا کلمہ اشہدو را اسہدو تلفظ میں کر مثلا کلمہ اشہدو کو اسہدو تلفظ کرتے تھے اسہدو اللہ الہ الا اللہ نہیں یا حیارہ حیا یا حیارہ حیا می خان حیا کو حیا ہے کیا ہے حیا علی خیر العمل وہ کہتے ہیں حیا علی خیر العمل اسحد اللہ کہتے تھے بہمین علت اسی وجہ سے بارہا متعدد بار افرادی نزد پیغمبر می آمدن کچھ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے وہ می گفتنت کہتے تھے بلال چنین مشکلی دارد بلال کو یہ پرابلم ہے اجازت بھی فرمائید آپ اجازت دیجئے ماں اذان بے کوئی ہم اذان کہیں حضرت می فرمود حضرت فرماتے تھے خیر خیر کے معنی کیا ہے جب کوئی ہم کہتے تھے نا خیر یعنی نا خیر یعنی نا جی خدا می فرمایا خدا فرماتا ہے من سین بلال را بجائے شین می پذیرا میں بلال کے سین کو شین کی جگہ قبول کر لوں گا یعنی ان کا اشہدو کی جگہ مجھے قبول ہے خدا کہتا ہے چون ان کلمات از جانب پاک بلال برمی آیت کیونکہ یہ کلمات جناب بلال کی پاک روح سے نکلتے ہیں اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں بلال کے سین کو شین کی جگہ قبول کرتا ہوں بھلے آن بلال صدق در بانگ نماز حیارہ حیا خان از روی نیاز وہ سچے بلال در بانگ نماز کے آواز میں یعنی اذان میں حیارہ حیا خان حیا کو حیا پڑھا از روی نیاز مجبوری کی وجہ سے کیونکہ وہ پڑھ نہیں پاتے تھے حیا
تا بگفتن اے پیغمبر نیست راست، یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہا اے پیغمبر یہ صحیح نہیں ہے، یعنی انکار راست نیست یعنی درست نیست. این خطا اکنون کے آغاز بناست، یہ غلطی ابھی آغاز بنا ہے، یعنی اگر یہ غلطی کی بنیاد پڑ گئی تو سب ہر چیز میں غلط کرنے لگیں گے، لہٰذا یہ ابھی ابتدا ہے، یہ بات صحیح نہیں، اسے ہٹاؤ. اے نبی و اے رسول کردگار، اے نبی اے رسول کردگار، اے خدا کے رسول، یہ مؤذن کو، ایک مؤذن کو یعنی کجا، کجا فارسی میں کہہ دیتے ہیں اشعار میں کجا کو کو، یہ ایک مؤذن کو بود افصح بیار، ایک فصیح ترین تھوڑا فصیح مؤذن کہاں ہے وہ لے آؤ. خشم پیغمبر بجوشید، پیغمبر کا غصہ جوش میں آیا، وہ بے گفت اور کہا یہ دو رمزی از عنایت نہ ہو، خدا کی عنایت سے ایک دو راز پوشیدہ ہیں کہ اے خسان، اے بدبخت لوگوں، نزد خدا، خدا کے نزدیک بلا حیہ بلال بہتر است صد حیہ و حیہ و قیل و قال، بلال کا ایک حیا خدا کے نزدیک سینکڑوں حیا حیا اور قیل و قال سے بہتر ہے. متوجہ شدی مولانا کی، مولانا رومی، وہ مولانا کون تھے، وہ ان کی مثنوی ہے یہ. وصلی اللہ علی مخالف دوستان استادان نشستان اصحاب وارث شدن مخالف خارج شدن بله برابر بله نه برابر نژاد نسل خوشرویی مخالف خوشرویی ترشرویی ارزشمند مخالف ارزشمند بی ارزش خشم مخالف خشم آرامی وصل کردن جدا کردن. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ہمیشہ مراقب خودتان انشاءاللہ. ہمیشہ سالم و سر حال باشید. ما هم همچنین آقا. زنده باشید دوستان، زنده باشید. شب بخیر آقا.